میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، اور جناب پیر صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، لیکن یاد رکھیں کہ آپ جتنی دیر بیٹھے ہیں انتظار میں، اور آپ کہ اس انتظار سے کوئی واقف ہو یا نہ ہو، غریب نواز ہوگا۔ ان کو برابر پتہ ہے کہ ان کے عشق اور محبت میں ان کا ذکر مبارک سننے کے لیے 800 سال کے گزر جانے کے باوجود بھی ان کے دیوانوں کے جذبے میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ جذبہ بڑھتا رہے گا۔ اسی لیے کہ ہم غریب نواز سے کئی وجوہات، کئی بنیادوں پر محبت کرتے ہیں۔ کئی آپ کو باپ سے محبت ہوتی ہے بچپن میں، اس کے پیچھے وجہ الگ ہوتی ہے، جوانی میں آتے ہیں تو وجہ الگ ہو جاتی ہے، پھر ادڑ عمر میں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ بدلتی چلے جاتی ہے۔ اس کے پیچھے بھائی کسی سے آپ کو محبت ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے، MLA صاحب، کیوں ہے محبت؟ بھائی گدی پہ ہے، پاور میں ہے، لیڈر ہے، اچھا بولتا ہے۔ کسی کرکٹر سے آپ کو محبت ہے تو کیوں ہے محبت؟ اس لیے محبت ہے کہ بھائی وہ اچھا کھیلتا ہے، 2020 دیکھتے نا بھائی، زبردست بیٹسمین ہے، زبردست بولر ہے، ہمارا فیوریٹ ٹیم ہے۔ اب بات بچوں کو فلم ایکٹر ابھی پسند رہتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ہوا وہ تو لوگ فتوے لگا رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ فلمہ کونے میں ہو گئے، جس کو دیکھو ارطغرل غازی دیکھ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ کم از کم اسلام کی تعلیم سے ہماری نوجوان نسل واقف تو ہو رہی ہے کہ نہیں؟ پتہ تو چل رہا ہے کہ کیسے جیالے تھے اور کیسے دین پر قربان ہونے کا ان کا جذبہ تھا، اور طریقت کے میدان میں کیسے تھے۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ جیسے آپ سنی ہیں، ارطغرل غازی بھی ویسے ہی سنی تھے۔ دیکھ رہے نا، فاتحہ، سلام، درود۔ اب تک یہ آنے والے جماعت والے ادھر سے ادھر سے آ کے بولتے ہیں یہ حرام وہ حرام، یہ ہندوؤں سے سیکھے، یہ درگاہ کو جانا ہندوؤں سے سیکھے، یہ سلام پڑھنا، یہ ہاتھ بننا، یہ ادب کرنا، یہ جھک کے بوسہ دینا، یہ قدم بوسی کرنا۔ تو میں نے کہا 800 سال پہلے ترکی کو کون سے ہندو آ گئے تھے؟ تو یہ اسلام کا جو اصل پکچر تھا، جو اصل حقیقت تھی، یہ ماشاءاللہ ہماری نوجوان نسل جان رہی ہے۔ اللہ بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ محبت کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے۔ ماں سے محبت ہے، کس کو نہیں ہوتی؟ اسی لیے کہ جب سب چھوڑتے ہیں تو ماں ساتھ دیتی ہے، بھوک لگی تو ماں کی طرف دیکھو، اور ماں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جب بھوک لگتی ہے ماں چہرہ دیکھ کے پہچان لیتی ہے کہ میرا بیٹا بھوکا ہے کہ نہیں؟ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اسکول کو جاتے ہیں، یونیفارم پرانا ہو گیا یا شوز چاہیے یا کھلونے چاہیے، تو باپ کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی، باپ بیٹے کی آنکھیں دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ میرے بیٹے کے دل میں یہ خواہش ہے، خود نہیں کھائے گا مگر بیٹے کے لیے ضرور لے کر آئے گا۔ تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وجوہات بھی بدل جاتی ہیں۔ پہلے باپ سے محبت کیوں؟ اچھا کھلانے، گرم گرم نرم نرم سلانے، ہے کہ نہیں؟ گدے پہ سلانے، کھلونے لا کے دے رہے، پاوا سے بڑی محبت ہے۔ اس کے بعد تھوڑے بڑے ہو گئے تو مولانا کی صحبت میں بیٹھے، علماء کی، مشائخ کی، تو باپ کا مقام معلوم ہوا کہ باپ کا مقام بڑا بلند ہے، باپ کی بڑی تعظیم کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا، حضور کا ارشاد ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ تو محبت کی وجہ پہلے خواہشات کی بنیاد پہ تھی، اب قرآن اور حدیث کے بیچ میں آئی کہ نہیں؟ اف نہیں بولنا، اللہ فرمایا قرآن میں اف، اضافہ کرتے نہیں بات اف کیا تو بھی وہ بھی نہیں بولنا۔ تو اب محبت کی وجہ بدل گئی، نہیں بھائی دنیا تو ہے، آخرت اگر ان سے گڑبڑ کرنی ہے تو جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، کیا ہے؟ بیچ کا دروازہ، باہر لٹک جاتے ہیں، ڈکو باوار ہو جہاں پہلا دروازہ کون؟ وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور مسلمان وہی جو آخرت پر ایمان رکھے، ہے کہ نہیں؟ آخرت پر جو ایمان رکھے وہی مسلمان، فرشتوں پر رکھے، ملائکہ پر رکھے، نبیوں پر رکھے، کتابوں پر رکھے، یؤمنون بالغیب
یعنی جو چیزیں غیب ہیں اس پر ایمان رکھے، یہی مسلمان ہے کہ نہیں؟ اب مجھے بتاؤ اتنی ساری چیزیں باپ کو اس لیے چاہے، ایک کو بولے تو لا کے دیتے کھلاتے پلاتے ماشاءاللہ، ماں کو چاہے پھر دوست کو چاہے، ہے کہ نہیں؟ ہر محبت کے پیچھے ایک نہ ایک راز ہے، ایک نہ ایک وجہ ہے۔ لیکن یہ جو غریب نواز سے محبت ہے، 800 سال گزر گئے ہیں، گزرے کہ نہیں؟ 800 سال سے زائد کا عرصہ سرکار غریب نواز کو اس دنیا سے جا کر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ بڑی محبت فرما رہے ہیں۔ کیوں محبت فرما رہے ہیں؟ اس لیے محبت فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، کیا ہے؟ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ سے، اللہ کے رسول سے جو محبت ہے وہ بھی اللہ ہی کی بنیاد پر ہے کہ نہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حسین اور حسن سے محبت رکھو علیہ السلام میری محبت کی خاطر، اور مجھ سے محبت کرو میرے رب کی محبت کی خاطر۔ تو فائنل جو ڈیسٹینیشن ہے وہ محبت الہی ہے، جو فائنل آپ کی منزل ہے وہ رضا الہی ہے۔ تو جو آپ کا مطمع نظر ہے فائنل، وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اب سنیں جو غریب نواز سے محبت ہے، بھائی صحبت میں تو بیٹھے نہیں، 800 سال کا زمانہ گزر گیا، آپ کہاں سرکار کا زمانہ کا محفل میں بیٹھے، اچھا مجھ سے ملے، میں سرکار غوث اعظم کی 29ویں پشت میں اولاد ہوں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ 400 سال ہندوستان میں آئے ہمارے کو ہو گئے، الحمدللہ 400 سال سے ہم دین مدین کے نوکر بن کر اس دین مدین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نسلوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ حضرت دعا بھی صاحبزادے کے لیے بھی میں ممنون اور مشکور ہوں، یہ ہمارے گھر کا کام ہے، یہ ہم نوکری کر رہے ہیں۔ لیکن آپ میں سے کسی نے بھی حضور غریب نواز کا زمانہ پایا؟ نہیں پایا۔ صحبت میں بیٹھے؟ نہیں بیٹھے۔ مجلس میں بیٹھے؟ نہیں بیٹھے۔ لیکن اس آقا چھٹی کا تو اگر جا نہیں سکے ہزاروں روپے خرچ کے تو کم سے کم نیاز تو کر دیں۔ میں نے پوچھا کیوں بھائی؟ محبت کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں، نہ ملے نہ دیکھے نہ بیٹھے نہ جانے، پھر بھی تو وہ حضرت وہ سب باتیں چھوڑیے، غریب نواز سے محبت اللہ کی محبت کی خاطر۔ اب اکثر چھٹی 11ویں پر اعتراض کرنے والے، 12ویں پر فتوے دینے والے یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا، کہتے ہیں کہ نہیں نفسی نفسی کا عالم رہے گا، یہ خواجہ جی نہیں آنے والے ہیں، یہ غوث اعظم نہیں عالمی کرتے، انہوں بچانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، صحیح ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قربہ مصطفیٰ کی جو آیت دی تھی وہ یہی اللہ نے کیا کہا قرآن میں معلوم ہے، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ قیامت کے روز گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ یہ کون بولے؟ یہ کوئی نصاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ دنیا میں تو دوستوں کے لیے ایک دوست دوسرے دوست کے لیے قربان ہونے مرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ لیکن قیامت میں یہ گہرے دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ حدیث پاک حضور نے اس آیت کی تشریح فرمائی، تفسیر فرمائی اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب دوست دوسرے دوست کو دیکھے گا، کیا اچھا رہتا اگر میرے گناہ بھی اس کی پیٹ پہ ڈالا جاتا، یہ دشمنی کرے گا۔ لیکن سب نے الا المتقون، اللہ فرماتا ہے جو متقی رہیں گے اور جو اللہ کے محبوب رہیں گے وہ تمہارے دشمن نہیں رہیں گے۔ دوست وہ جو دوست کے کام آئے، بولو آئے کہ نہیں؟ دوست وقت میں کام نہیں آیا تو دوستی رہتی، ارے بھائی ذرا موٹر سائیکل دے ابھی جا کے آپ نہیں اپنے دیتے اپنی کیا تیری دوستی کی اسی کی دیسی، ذرا فون لے گئی فوٹو لے کے نہیں میرا فون خراب ہے، بیٹری حضرت کے ساتھ فوٹو لینا ہے حیدرآباد سے، ارے یہاں بھی جا نہیں دیتا تو دوستی ختم۔ تو a friend in need is a friend indeed، انگریزی کا محاورہ ہے کہ دوست وہی جو مصیبت میں ضرورت میں کام آئے۔ اب یہ جو ہے غریب نواز سرکار یا غوث پاک سرکار، یہ کون ہے؟ ولی اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی، اولیاء اللہ میں سے ہے نا۔ تو ولی کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ دوست۔ اس کو یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کہتا ہے بے شک میرے جو دوست ہیں نہ ان کو کسی قسم کا ڈر ہے نہ کسی قسم کا غم۔
اللہ نے اپنے دوستوں کی تعریف کی. اب یہ اہل سنت درگاہ والوں کا ترجمہ نہیں، سب کا یہ سب کا یہی ہے. سب کے سب ایک بولتے ہیں ترجمہ اس کا یہی ہے. حضرت سے پوچھا حضرت بچہ صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کیا فرماتا ہے دوستوں کی تعریف کہ ان کو ڈر اور غم نہیں ہے. اور دیکھو یاد رکھو ڈر جو ہوتا وہ اپنے لیے ہوتا. باہر نکلے نکلتے ہی رات کا وقت ہے، شام تک پیچھے سے چور تو بھی نہیں آ رہا، حالانکہ بلی جاتی پیچھے سے. نہیں تو بولتا تھا کہ تم نے بات کیا ارے کچھ تو بھی ہے کیا، میرا فون ایک بھی خریدا 20,000 روپے کا. مارتا کی کیا ہے کہ ویسے چیز نہیں تھا، یہ ڈر ہے. کیا ہے بولا؟ ڈر ہے. اور ڈر اپنے لیے ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، خوف تو ڈر ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور یحزنون کا مطلب ہے حزن سے غم. اور غم اپنے لیے نہیں ہوتا، بلکہ غم کرتے اپنے لیے نہیں کرتے، غم اپنوں کے لیے ہوتا ہے. توجہ ہے آپ لوگوں کی. ایک بات سمجھ لیں، یہ اس آیت کا آپ کو پس منظر سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. خوف اپنے لیے اور غم اپنوں کے لیے. بولو خوف اپنے لیے اور غم اپنوں کے لیے. تو اللہ نے کہا یہ نہیں کہا کہ میرے بندیوں کو خوف نہیں، بلکہ یہ کہا میرے بندیوں کو نہ خوف نہ غم. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کو ولیوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب بندو تم نے زندگی پر میرا نام جپا ہے، تم کو یہ انعام ہے. اے معین الدین تجھ کو یہ انعام دیا جاتا ہے کہ نہ تجھے ڈر ہوگا نہ تجھے غم ہوگا، اس لیے کہ تو جسے چاہے گا ہم اسے چاہے گا، تو جس کی فکر کرے گا ہم اس کی فکر کریں گے، تو جسے عطا کرے گا تو عطا نہیں کرے گا ہم اسے عطا کریں گے. اگر تیرے پاس کوئی تیری چوکھٹ پر آ جائے تو ہم اسے غمگین نہیں لوٹائیں گے، اس لیے کہ ہم نے پہلے فرما دیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو محبوب اس ارشاد کی قسم ہے اے میرے معین الدین تیری چوکھٹ پہ آنے والا غمگین ہو کر نہیں جائے گا، جو کہ وہ تیرا چھکنے والا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے سرکار غریب نواز کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ہے. بیٹا بیٹھ جاؤ، آوازیں مت کرو، محبت سے محبت سے. اب دیکھیے قیامت کا منظر آپ کو بیان کرا میں، اس کے پیچھے بہت بڑی داستان ہے. یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ اولیاء اللہ نہیں بچاتے، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اسی لیے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، لیکن جو اللہ کے محبوب بندے رہیں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن بولیے نہیں رہیں گے. قیامت کا منظر بہت ڈراتے آگے. ایسا ہوگا نفسی نفسی کا عالم رہے گا. خبر میں جانے سے پہلے خبر کے بارے میں ڈراتے، اتنا ڈراتے چیتے جی مر جانا آدمی. سنے نہیں، سانپ آئیں گے، بچھو نکلیں گے، ایسا ڈرا دے گی خبر، ادھر کی بستی ادھر، ادھر کی بستی ادھر. کس کو؟ بیچارہ مر رہا بیمار ہے، ڈرا رہے ہیں. یہ ڈرانے کے لیے تھوڑی آئے تھے. میرے نبی بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے. پہلے بشیر ہے بعد میں نذیر. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. پہلے شہادت دیں گے پھر خوشخبری دیں گے. نہیں مانے تو ڈرائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی الگ تفصیل ہے. تو یہ ڈرا کے مار دیتے. حضور کے پاس ایک صحابی آ کے مجھے یا رسول اللہ خبر دبائی تھی اور زور سے دبائی تھی. یا رسول اللہ حضور مسکرائے، مسکرا کر فرمایا ہاں ضرور دبائے گی. تو میرے سرکار میں ایمان لاتے فائدہ کیا؟ اتنے قربانیوں کا فائدہ کیا جب خبر دبائی؟ تو حضور ہلکا کبھی کبھی اپنے صحابہ سے مزاح کرتے تھے، یعنی لائٹ سینس آف ہیومر بولتے ہیں انگلش میں، ہلکا پھلکا مزاح. تو حضور مسکرا کے بولے برابر دبائی. میں نے سنا ایمان لانے والوں کو، ہاں ان کو بھی دبائے. تو ذرا مایوس ہو گئے تو مسکرا کر فرمائے دبائے گی، لیکن جب کافر کو دبائے گی تو ادھر کی ہڈی ادھر، ادھر کی پھٹی ادھر ہو جائے گی. لیکن جب مومن کو دبائے گی، قربان جائے رحمت للعالمین کے میرے نبی نے فرمایا جو مومن کو دبائے گی تو ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنی اولاد کو دبا کر تھپک کر سلاتی ہے. تو ہم اولیاء اللہ کے چاہنے والے ڈراتے نہیں. ہم کیوں؟ کیونکہ غوث پاک فرمایا ہے مریدی لا تخف اللہ ربی. اور اس پر کیا
کیا بولے؟ اے میرے ولی ڈر مت، اللہ میرا رب ہے. کیا فرمایا؟ ہم کو بولتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ آپ کو زندگی کیسی گزارنی ہے. اولیاء اللہ سے سرکار بیٹھے ہوئے، سرکار غریب نواز سے بولو کس لیے محبت کرنا ہے؟ اللہ کی ذات کی خاطر. اب سنو، معیشت میں بولتے کوئی بھی نہیں آنے والے، بولتے نہیں بولتے، اب جاتے ہی شروع کرتے پہلے آتے کیا. ماشاءاللہ حضرت سنائے کہ اہل سلسلہ ماشاءاللہ اس مسجد میں پابندی سے آ رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہے. اسی لیے کہ دیکھیے بہت اہم بات ہے نماز کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے سرکار غریب نواز کو سب مانتے ہیں، حالانکہ چھٹی کرتے نا دربار میں جاتے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. اگر سرکار غریب نواز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو مانتے ہیں کہ آنکھوں سے ان کا دیدار عطا فرمائے، خواب میں بھی عطا فرمائے. اولیاء اللہ جب چاہتے ہیں توجہ بیٹھا بیٹھو، جب چاہے توجہ فرماتے ہیں. اب اگر غریب نواز آ کر آپ کو بولے کہ بیٹے نماز کی پابندی کرو، کرتے نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ حضور غریب نواز تشریف فرمائے محفل میں، مریدین کا اجتماع ہے، اور میرے غریب نواز نے کہا کہ اللہ حشر کے دن، کس دن؟ قیامت میں 100 مقامات میں سے گزاریں گے. اور اس کے بعد پاس گاڑیاں بنتے رہے، آٹوموبائل انڈسٹری، کار، موٹر سائیکل، ادھر لے کے جاتے ہیں بریک ٹیسٹ کرتے اوکے بولتے، آگے لے کے جاتے ہیں اس کی چین ٹیسٹ کرتے اوکے، کلچ پلیٹ ٹیسٹ کرتے اوکے، پیٹرول کی ٹینک، اس کی باڈی، اس کی نٹا بولٹا ہوتے ہوتے مکمل ٹیسٹا پاس کرتے ہوئے آگے جا کے پروڈکٹ پہ ٹھپا پڑتا آل ٹیسٹڈ اوکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موبائل فون بنتا کئی مرمت سے بولتا ایسے دیکھ دے کیا دیکھا ہے موبائل پہ کہتے ہیں یہ کیا دیا ہے 10,000 روپے میں خراب، تو اس کو ٹیسٹ کرتے. وہ ایک موبائل آیا تھا سیمسنگ کا فولڈ، دیکھے ٹی وی میں تو دیکھے ایسا کھولنا ایسا بند کر دینا کتاب کے ویسا. آپ کو پتا ہے کتنے بار کھولے بند کرے روبوٹ کے ذریعے؟ 5 لاکھ خرچ. اس کے بعد 10 لاکھ مرتبہ کھولے بند کرے، جب انہیں خراب نہیں ہوا تو بولے ٹیسٹڈ اوکے. اب آپ کو لا کے دی تو ایسی آپ کو بھی حشر میں 100 جگہ سے گزارا جائے گا. سب سے پہلے نماز، حضور نے فرمایا کہ ایمان، پھر اس کے بعد پہلی پوسٹ ہوگی جو نماز. تو ایک ایک سوال ہوگا، ایمان تھا نہیں تھا، فلاں تھا نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، ایک ایک اوکے، صحیح جواب آگے، صحیح جواب آگے. ایک منزل پر آئے گا نماز کے بارے میں پوچھا جائے، نماز پڑھتا تھا نہیں؟ تو فرشتے کیا کریں گے پتا ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے نبی کی بارگاہ میں لے کر چلے گئے. اب یہ تو خوشی کی بات ہے نا دوستو، بھئی حضور کی بارگاہ میں لے کے گئے، انہیں والا نماز نہیں پڑھتا تھا، اور غریب نواز کہتے ہیں اسے پکڑ کر میرے نبی کی بارگاہ میں لے جایا جائے. اتنا کہنا تھا غریب نواز رونے لگے، اتنا روئے کہ داڑھی بھی گئی، خشی تاری ہو گئی. بہت دیر کے بعد جب اٹھے تو مریض نے پوچھا سرکار اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ گناہ گار تھا، نماز نہیں پڑھا تھا، رسول اللہ کے پاس تو لے کے گئے نا، شفاعت کے لیے لے کے گئے تھے، تو سرکار اس میں رونے والی کیا بات تھی؟ تو غریب نواز نے کیا فرمایا ہے معلوم سننا چاہیے. غریب نواز نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ اسے نبی کے پاس لے کر گیا ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ اسے میرے آقا کے پاس لے کر گئے فرشتے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر میرے نبی کی بارگاہ میں جا کر محروم ہو جائے گا تو پھر کہاں جائے گا. یعنی بے نمازی ہے یہ کہہ کر اگر حضور نے نگاہ پھیر لی تو پھر ہے کوئی بچانے والے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نفسی 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 بولیں گے، لیکن یہ قربان جائیں اولیاء اللہ کی محبت کے عمل کرنا الگ چیز ہے، عمل پر ناز کرنا الگ چیز ہے. گھمنڈ کرنا، غرور کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے. کس کا؟ اپنے عمل پر ناز نہیں کرنا، اپنے عمل کو دیکھ کر اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا، اپنے عمل کو دیکھ کر کہنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنی نفی کرنا. غرور تکبر جس دن آ گیا تو سمجھو پھر اس دن سارے اعمال آپ کے حقارت ہو جائیں گے، بیکار چلے جائیں گے. ایک بات کہتا ہوں اولیاء اللہ کی محبت کے حوالے سے، یہاں ہم میں سے کئی قادری اور چشتی بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ ہر سلسلے کے لوگ بیٹھے ہیں. حشر کا میدان رہنا بڑا ڈینجرس ہے کہ نہیں؟ سوانے سے بھی سورج رہے گا، کھوپڑی میں سے بھیجا کے
नाक में से निकलेगा। इतनी गर्मी नहीं कि अब समर आता 45 डिग्री 42 डिग्री में हालत बुरी हो जाती, 100 200 300 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर रहेगा, बेजार खोपड़ी में से पिघल कर नाक में से निकलता रहेगा। ऐसे माहौल में वो जो ख्वाजा के चाहने वाले हैं उनके लिए भी वहां पर एक इंतजाम रहने वाला है। मैं नहीं कहता, नबी ने फरमाया। गौसे आज़म के चाहने वालों के लिए एक स्पेशल इंतजाम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के महबूब बंदों के चाहने वाले हैं। इनके वास्ते नहीं रहेगा जो अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत नहीं रखते, कदूरत और नफरत रखते हैं। ये गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए क्या इंतजाम रहेगा मालूम है? चाहे आप कहीं हो, हैदराबाद से अजमेर 1500-1700 किलोमीटर, कहाँ ख्वाजा, कहाँ आप, कहाँ अजमेर, कहाँ शादनगर, बोलिए है कि नहीं? और कहाँ उनका ज़माना, कहाँ आपका ज़माना। मैंने क्या कहा था कि हम गरीब नवाज से मोहब्बत क्यों करते हैं? अल्लाह के साथ की खातिर कि वो अल्लाह के वली है कि नहीं? और की वजह नहीं है ना, अल्लाह के वली हैं और बरगज़ीदा वली हैं, इसीलिए हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अब क़यामत में अल्लाह क्या करेगा पता है? हदीस पाक के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलो अन्ना अब्दैना तहब्बा फिल्लाहि अज़्ज़ा वजल वाहदू फिल मशरिक़ व आखरू फिल मग़रिब लजमा अल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा यक़ूल हाज़ा अल्लज़ी कुन्ता तुहिब्बु फ़ी। क़यामत में अल्लाह दो लोगों को बुलाएगा, एक ईस्ट में रहता था, एक वेस्ट में, एक दुनिया के इस कोने में, दुनिया के उस पर बुला के बोलेगा आपस में मिल लो। ये बोलेंगे मौला पहले पर रखते थे अलमरऊ मान अहब्बा इलैहि फिल क़ियामा। नबी ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में वो उसी के साथ रहेगा। तो हदीस शरीफ के अल्फाज सुने, हदीस का सुनना भी आपके लिए बाइस सवाब है। अरबी में इसलिए सुनाया ताकि हुजूर के अल्फाज आपके कानों में गए, इबादत का सवाब रहने दो बेटा, तवज्जो दो, इबादत का सवाब लिखा गया है कि नहीं? अब देखिए क़यामत में क्या होगा पता है? सरकार गौसे पाक को उधर से बुलाएगा अल्लाह, कहेगा अब्दुल कादिर जिलानी चले आओ और एक कादरी और चले आओ, आपस में मिल लो। हम कहेंगे मौला क्यों? इसलिए मिल लो कि तुम एक दूसरे से हमारी ज़ात की खातिर मोहब्बत करते थे। सरकार गरीब नवाज को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा ए चिश्तियों आ जाओ, मोइनुद्दीन से मुलाकात कर लो। हम कहेंगे मौला क्यों कर ले? इसलिए कर लो कि तुम मोइनुद्दीन से दुनिया में मेरी ज़ात की खातिर मोहब्बत किया करते थे। इसका मतलब क्या कि जहाँ मोइनुद्दीन होंगे वहाँ ख्वाजा के गुलाम होंगे, जहाँ अब्दुल कादिर जिलानी होंगे वहाँ गौसे आज़म के गुलाम होंगे। तो इसीलिए इनकी मोहब्बत बहुत जरूरी है। एक बात बोलता हूँ, अगर इंटरेस्ट है तो सुनना चाह रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ। बुजुर्गों की इजाजत से वो क्या होता मसला है कि भाई अल्लाह को बोलो ना, कहीं वो ख्वाजा को बोलते चलता ना। छिट्टी आई बगैर में आई तो ज़रा ज़्यादा निकलते, ऐसा बारिश में निकल जाते, टिप्टी टिप्टी बोल टिड्डे पिड्डे ऐसा आ जाते, आके आपको पकड़ लेते। क्या हो रहा है? अल्लाह को, अरे अल्लाह नहीं सुनता, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत है? बेशक नहीं। 5 टाइम आते हैं, मस्जिद में आते हैं कि नहीं? उन्होंने इस्तजब लकुम, अल्लाह फरमाता है मुझसे मांगो मैं दूंगा। ये किसका वादा है? ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह दूर नहीं है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह बोलता मैं तुम्हारी शहर से भी ज्यादा करीब हूँ। क्या हूँ? है गुलामा है। मम्मी कहाँ है? घर में ना बेटा बोलो है। अल्लाह कहाँ है? यहाँ। ये शहर जान जहाँ से लेती है। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारी इससे भी करीब हूँ। बात ये नहीं है कि अल्लाह आपके करीब है, सवाल ये कि आप उसके करीब लेके जाएंगे। शहजादे अल्लाह की लाखों करोड़ों रहमतें होती हैं। हम बचपन में इतने थे, एक वाक़या सुना दिया करते थे अक्सर तकरीर में, और वो हवाला दिया करते थे। मैं उसको इससे जोड़ूँ। एक साहब थे बिजनेसमैन, सफ़र पे जा रहे थे और एक भारी हीरा था। क्या था? हीरा। तो हीरा क्या करे अपने जेब में डाल दिए। डालते एक मास्टर सदर थे इलाके के, चोरों के सरगने, उनको पता चल गया ये बिजनेसमैन के लिए हीरा है। कई लोग भी सीआईडी रहती चोरों की, किसके घर में कितने फोन है, कितना सोना है, कब शादी में जाने वाले हैं, कब घर पे डाका डालना है, सामने से जाना है कि खिड़की में से जाना है, अलमारी किधर है। भाई बिजनेस है उनका, तो पूरी होमवर्क करके काम करते नहीं।
آپ بتائیے اس کو کیسا معلوم تھا؟ الماری کے نیچے پتھر تھا، پتھر کے نیچے چھپا کے رکھا تھا، الماری کو بھی ہٹایا، پتھر بھی نکالا، زمین میں سے نکال لیا. اس کو کیسا معلوم؟ اس کو اس لیے معلوم سی آئی ڈی، چوروں کی بھی ایک سی آئی ڈی ہوتی ٹیم کی بھی سی آئی ڈی تھی. دوستاں بڑے دیکھو فلاں بزنس مین ہیرا لے کے جا رہا، بڑا پیشنٹ، بہت قیمت ہے. تینوں کیا کرے، گاڑی واڑی تھی جو بھی ہوئی پہن کے شملہ پہن کے منتخب پریشان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سفر پہ جا رہے ہیں جہاز میں؟ جی ہو جاؤ، آپ اجازت دیں تو میں تنہا ہوں. اور دیکھیے حدیث میں آیا سفر اکیلے نہیں کرنا، ساتھ کرنا. یہ بھی حضور کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا سفر اکیلے مت کرو، ایک کم از کم ایک ساتھی لے کے جاؤ. انہوں نے ابا یہ مولانا اتنی حدیث بول رہے، بزنس مین بڑے ہوشیار تھے وہ. انہوں نے بولے اوکے جوائن می، لیٹس گو ٹوگیدر، ساتھ چلے جائیں گے، ساتھ چلیں گے. مگر انہوں بولے انہیں دکھ رہا کچھ نہیں ہے کچھ. تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، ہوشیار تھے، سمجھ رہے ہیں. اور جو مومن ہوتا ہے اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یاد رکھو. اگر آپ مومن ہیں، آپ آگے بولتے ہیں ارے انہوں نے دھوکہ دے دیا اور کاروبار میں 50,000 روپے تک آیا تھا، دکان کھولی لے کے بھاگ گیا. اما بولتے مٹی پھوڑو، کیا کرا؟ پھوٹے 50,000 روپے دیے تھے، سب لے آ کے بھاگ کے آ گیا تو دھوکہ کھا گیا. ماں بولتا کیا بتا؟ ارے یار میرا مرنا دھوکہ کھا گیا. وہ حضرت جاتے آتے بولتے جھوٹا ہے، اگر انہیں مومن رہتا تو دھوکہ نہیں کھاتا. مومن کی ایک بات شان بتا رہا ہوں، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. حدیث شریف میں حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اگر تم مومن ہو تو تم دھوکہ نہیں کھا سکتے، اور دھوکہ کھائے تو تم مومن نہیں ہو سکتے. یہ بات یاد رکھنا. انہوں بڑے ہوشیار تھے، بزنس مین بھی تھے مگر ایماندار تھے. اور ایماندار بزنس مین جو ہے شاد نگر میں ماشاءاللہ بہت بزنس مین ہیں، آپ لوگوں کے بڑے کاروبار ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایماندار جو بزنس مین ہوگا اس کا حشر جو ہے صدیقین اور انبیاء کی صفت میں کیا جائے. کتنا بڑا انعام ہے. دیکھیے انہوں نے وہ کہ آ جاؤ، پہچان کی انہیں کوئی گڑبڑ دیا. ٹھیک ہے، ایک شام ہو گئی، جب رات میں نماز پڑھ کے سونے لگے تو انہیں دیکھ کر آ گئی. وہ کب سوتے سیٹ صاحب؟ جیسے سیٹ صاحب سوئے انہوں اپنے کام پہ لگ گئے. سیٹ صاحب کا بکسا کھولے، ہیرا تلاش کرے، نہیں ملا. سیٹ صاحب کی جیب میں ہاتھ ڈالے، نہیں ملا. پینٹ میں ہاتھ ڈالے، نہیں ملا. جہاں جہاں دیکھ سکتے تھے دیکھ لیے، نو انٹری ایریا میں چلے مگر نہ ملا تھا، نہ ملا. ایک دن کے، 2 دن کے، 3 دن پریشان ہو گیا. آخری میں بولا یہ 2 گھنٹہ لے ہیرا تو نہیں لے کے آیا مگر مجھے ہیرا مل کیوں نہیں رہا؟ پریشان ہو گیا. آخر بولا 3 دن ہو گئے، جہاز کنارے لگا، اترنے لگے، ہاتھ جوڑ دیا. چھوڑ کے بولا مائی باپ میری انفارمیشن پکی تھی، میرے مخبرات دھوکہ نہیں دیتے. وہ زبردست سی آئی ڈی نیٹ ورک ملا. آپ ہیرا لے کے تو آئے تھے لیکن ہیرا تھا کہاں جو 3 دن تک نہیں ملا؟ 3 دن تک مجھے نہیں ملا. میں ڈھونڈتا رہا، معافی چاہو، نہیں جانے کی جگہ پہ بھی جا کے دیکھ لیا. آپ تو بڑے آرام سے سو رہے تھے، وہ ہیرا تھا کہاں؟ تو حضرت مسکرا کے بولے بیٹا ہم بھی بہت ہوشیار ہیں، ہمارے کو معلوم تھا آپ ہمارے پیچھے رہتے ہیں. میں کیا کرتا تھا پتا ہے؟ رات میں جب سونے کے لیے جاتا تو چپکے سے وہ ہیرا تیرے جیب میں ڈال دیتا، تیرے جیب میں ڈال دیتا اور میں آرام سے سو جاتا. اور تو رات تمام میرے پاس ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتا، اور تھک کے جب تو سو جاتا تو چپکے سے اٹھ کے وہ ہیرا لے کے میں اپنے جیب میں رکھ دیتا، اپنے جیب میں رکھ لیتا. تو معاملہ بس ہمارا بھی اتنا ہی ہے دوستو. اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہر سے زیادہ قریب ہیں لیکن آپ اللہ کے قریب کہاں ہیں؟ اللہ تو آپ کے قریب ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا عمل کریں؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کم از کم اتنا ضرور کریں کہ نمازوں کی پابند رہیں، پابند رہنے کی کوشش کریں. اور کیا ہے مسئلہ؟ جب بولے سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. مسئلہ کیا ہے؟ آج کل پکڑے جاتے، اچھے لوگ پکڑے جاتے. فون کرتا ہوں پیچھے ڈر کے، ہلو السلام علیکم، کہاں شکر بھائی؟ اب بھی حیدرآباد پہنچا، شاید کرنے کی کلی میں رہا. ارے یار کیا جھوٹ ہے، نہیں چلا دیگر حساب میں. ارے معاف کرو، بے وجہ کر. اور پوچھنے والے بھی بدماش کرتے ہیں، کہاں ہے؟ پیچھے سے فون کرتے، میرے کو بھی کرتے. پرسوں ہمارے مشائخ مجھ سے کرے، نام نہیں بول سکتا. میں پرانا پور کا علاقہ ہے، وہاں سے شادی میں جا رہا ہوں اور انہوں بھی آ رہے تھے. پیچھے ان کی گاڑی ہے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. صاحب نکل گئے. الحمدللہ. صاحب کہاں ہے آپ؟ تو بولا میں پرانے پور.
ماشاءاللہ صاحب کتنے سچے ہیں کیوں آپ کا تو نہیں لوگ بولتے ہیں یہاں ہوں وہاں آپ پرانے بھول گئے پرانا پولیس بولے اللہ بیٹا میرے کو معلوم ہے یہ پیچھے سے شرارت ہوتا ہے تو مسئلہ کیا اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ نہیں بولنا چاہ رہے جھوٹ مت بولو فون کر کے بولے آپ کہاں ہیں روز شام نگر آپ کو کیا ہونا آپ کہیں بھی رہتے ہو جواب بھی دے سکتے ہیں ہم نہیں بولتے ڈسکلوز نہیں کرتے یہ ہماری مرضی ہے تو طریقے سے جھوٹ بولنے کی عادت کو بھی چھوڑنا چاہیے اس لیے جھوٹ بولتے فرشتے بھاگ جاتے ہیں 40 کو آزاد دیتے شیطان بھاگ جاتا سلام پڑھتے شیطان بھاگ جاتا یہ لوگوں نے بھاگ جاتا وہ سے بھاگتے رحمت کے فرشتے بھاگ جاتے ہو برکت کے فرشتے ہم دن بھر محنت کر رہے ہیں کما رہے ہیں ایک جھوٹ بولے دکان پہ نہیں انتقام نہیں جھوٹ بولتے بھیجتے پوری خیر و برکت چلے جائے دن بھر محنت کرے برکت ختم ہو جاتی تو یہ اولیاء اللہ کی جو بارگاہوں سے جو وابستہ رہتے ہیں یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے کیا نہیں بولتے اور بھروسہ رکھو یقیناً یہ کام آنے والے ہیں دیکھو عمل اپنی جگہ ہے نسبت اپنی جگہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سرکار دین نواز بچائے گا ضرور بچائے اور سے بات بچائے گا ضرور بچائے بھائی آپ کو اگر کسی سے محبت ہے اور آپ کے پاس خبر ہے کوئی گڑھے میں گر گیا آپ کا بھائی گڑھے میں گرا ہوا ہے اور آپ کے پاس رسی بھی ہے اور آپ کے پاس کرین بھی ہے اور آپ ڈر کے تماشا دیتے ہاں 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 اللہ کیسے رہتی ہے اور میں گڑھے میں گرا ہوا تمہارے پاس کرین بھی ہے رسی بھی ہے بچانے نہیں نکالنے نہیں بولیے تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ والوں کے پاس اختیار ہے کہ جب تم دنیا کی جلالتوں کے گڑھے میں گرتے ہو وہ تمہیں ضرور بچا سکتے ہیں اور وہ تماشا نہیں دیکھتے وہ بچاتے ہیں اور ضرور بچاتے ہیں بشرطے کہ سچے دل سے پکارو تو صحیح آواز تو جانا نا کم سے کم سرکار میں یہاں وہ گراوا بچا لیجئے بچا لیجئے بچا لیجئے ایک صاحب ایک اچھا جوک سنائے تھے وہ یاد آ رہا سناتے تو ذرا فریش ہو جاتے ہیں دل میں تھوڑی بات اتار دیتا ہوں ایک مہمان صاحب تھے گھڑے میں گر گئے کوئی مہمان تو نہیں کہنا میرا تو میں ویری سوری گھڑے میں گر گیا تو ان کا ایک دوست آیا آگے بولا ارے بھائی کیا ہوا گھڑے میں گر گیا بولے ہاں گھڑے میں گر گیا تو چچ نکال دیتا ہوں تیرے کو ہاتھ دے میں دیتا ہوں ہاتھ دے بھائی نہیں دیتا ہوں ارے ہاتھ دے نکال دو میں دوں گا پیچھے سے اور ایک دوست تھا ان کو معلوم ہے بڑے تسیس ہے انہیں بولا دے دے بولے تو نہیں دیتا ہوں نہیں 1 روپیہ نہیں دیتا ہاتھ دیتا تو بول ہاتھ لے دے بولے تو نہیں دے رہا تو نے بولا اچھا ایسا ہے ہاتھ دے بھائی کو تو پکڑ دے سمجھے آپ بات کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پکارنا تو چاہیے نا کم سے کم وہ تو صدا آپ بزرگوں کو پکار رہے ہیں آپ کی صدا تک پہنچنی چاہیے اگر جھوٹ ہوا آپ کے منہ میں زبان میں تو اس کی بدبو سے فرشتے رحمت کے بات آتے ہیں اور یہ اللہ کہاں سننے والے ہیں تو کم سے کم جھوٹ بولنا تو چھوڑ دو ان کے مقام مرتبے پہ آپ نہیں پہنچ سکتے یا غریب نواز میری مدد کیجیے جب بولو تو ایمان کی خوشبو اجمیر کی بارگاہ کی جانبوں سے ٹکرانا چاہیے تو رجال غیب کی طرح ہماری مدد کرنے تشریف آئیں گے کہ غوث پاک کا نام لو پہلے زمانے میں پیرانے پہ غوث اعظم دستگیر کا نام اگر کوئی بغیر وضو کے لیتا تو گردن ہو جاتی اللہ اکبر بتایا اور جسم باللہ کے زمانے میں سرکار غوث پاک نے کہا کہ عبد القادر کا نام اگر کوئی بغیر وضو کے لے گا تو گردن ہو جائے گی تو لوگ ٹیسٹنگ کرنے بولے لیکن وضو نہیں ہے چل عبد القادر کا نام لے لیتے تلوار گردن ایک طرف دھڑ ایک طرف ایسے کئی کیسز ہو گئے مولانا تشریف آئے خواب میں کہا بیٹا عبد القادر کیا کر رہے ہو اپنے نانا کی عمر پہ رہے کرو اتنا جلال اچھا نہیں ہے میرے بیٹے تو غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے دادا جان لیکن اتنا تو ہے کہ عبد القادر کا نام کوئی بغیر وضو کے لے گا تو 40 دن رزق سے بڑھ کر چلے جائے وہ کس کے لیے مخالفین کے لیے اور بے تو ہر حال میں غوث پاک کا نام لے سکتے ہیں تو کم سے کم آپ کی آواز جانی چاہیے اب اللہ کو پکار رہے ہیں اللہ سنتا ضرور ہے قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی خوبصورت بات آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے اور آپ کو اولیاء اللہ کو پکارنے کا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ سن رہے ہیں توجہ سے آپ ایک کتاب ہے تصوف کی بنیاد اسے کہتے ہیں رسالہ قشیریہ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی اولیاء اللہ کے جو معاملات ہوتے ہیں تصوف اس پر سب سے بہترین کتاب ہے جانتے ہیں اوتھینٹک کتاب ہے رسالہ قشیریہ 800-900 برس پہلے لکھی گئی بہت زبردست کتاب ہے اللہ کسی کو توفیق دے تو اس میں پڑھنا اس میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے
میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سناؤں۔ واقعہ ہے کہ دوست ہمیشہ رہتے، ادھر کے بھی رہتے ادھر کے بھی رہتے، سنی فاتحہ والے بھی رہتے نان فاتحہ والے بھی رہتے، ملتے جلتے۔ ایک ایسے فاتحہ والے دوست تھے، ان کو سفر پہ جانا تھا، اور سفر پہ جانا تھا تو پہلے زمانے میں اکیلے نہیں جاتے تھے، قافلے بنا کر جاتے تھے، اس لیے کہ ڈاکوؤں کا ڈر رہتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، وہ جو علاقے سے ہم کو جانا ہے وہ علاقے میں خطرناک ڈاکو رہتے ہیں اور بڑے مشہور ہے کہ وہ مال ہی نہیں لوٹتے بلکہ سر بھی کاٹتے ہیں، ان کی عادت ہے کہ وہ سر کاٹ دیتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ تو کہا چلو ہمارے پیروں مرشد رہتے ہیں دلی میں، آگے خانقاہ ہے، مل لیں گے ان سے۔ ارے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ اپنے ساتھ ہے، نہیں ہماری عادت ہے، اب ساتھ جانا ہے تو ہم مل لیتے ہیں۔ ہم بھی چلو تماشا دیکھ لیتے، انہوں بھی آگے ساتھ، اب انہوں آئے، انہوں بھی تماشا دیکھا تو بڑے اچھا، ادھر والے بھی آ گئے جس کے ساتھ ٹھیک ہے، اب تو ان لوگوں کو ڈوز لینا پڑتا ہے۔ تو حضرت کو بولا سرکار ہے سب جا رہا ہوں پیرو مرشد سفر پہ، رستے میں ڈاکو آئے، بڑا خطرہ رہتا، اگر ڈاکو حملہ کرے تو کوئی امر بتا دیجیے بچنے کے لیے۔ تو حضرت مسکرائے، مسکرا کر کہا دیکھ بیٹا، اگر ڈاکو تیرے پہ حملہ کرے ایک کام کر، میرا نام پکار۔ کیا بولے؟ مجھ کو پکار۔ تو باہر نکلتے پکڑ لیا، کیسے اپنے کام نہیں دے رہے تو ان کو تو بولا تھا اللہ کو پکارو، اللہ پر طرف رہتا، انہوں تو یہاں رہیں گے نا خانقاہ میں، انہوں کہاں سے مدد کو آئیں گے تیری؟ تو یہ مسکرائے، مسکرا کے صاحب بولے پکے تھے، کچے رہتے، کچے رہتے تو چلے آتے تھے، اور بولے ہمارے کوئی صاحب پیر کی دیوار کو ٹیڑھی ہوئے تو بحث سے خالی ہو جاتا، پیر کی گلی کے کتے کا بھی لوگوں نے ادب کیا، لوگوں نے سکھایا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، لیکن آج کے زمانے میں تو مسئلہ ہے، کمرشل ہو گئے ہیں، پیر صاحب تک اچھے دیکھے، پیر صاحب نہیں تو پھر ایسی کی دیکھ سکتے، یہ معاملات نہیں ہوتا، اس سے مجھے بیٹا بات تو گئے سفر پہ نکل گئے، مرید بنا دیکھو اب تو مصیبت نہیں آئی، اور آئی تو میں تو میرے پیر کو پکاروں گا، اور قسمت کی کرنی ایسی ہوئی، جنگل میں گئے، پڑاؤ کیا، ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ اب ڈاکو نے حملہ کیا تو ادھر والے جو تھے جو بولے تھے ہم اللہ کو پکاریں گے، انہوں نے کہا اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ اللہ اللہ۔ ڈاکو آئے بھی، مال بھی لوٹے، گردان پاڑ دیا۔ انہوں پکارے یا شیخ المدد میرے پیر میرے کو بچا لو، ادرکنی یا سیدی اغثنی، پکارتے ایک چادر آ کے اٹھا لی، ان کے ساتھ جتنے تھے ان سب کو اس چادر نے ڈھانپ لیا۔ اب یہ منظر دیکھ کے پریشان ہو گئے، کام کاج کر کے سیدھا کرنے گئے، خانقاہ میں آئے، بھاگے بھاگے۔ حضرت بولے سب خیریت بیٹا، تو ساتھی آتے کہاں گئے تمہارے؟ بولے حضرت سب مر گئے، سب کے مڑیاں چلے گئے، اب ہمارا ایمان چلے گیا۔ بولے بیٹا خیر تو ہے، ایمان کیوں گیا؟ تو بولے حضرت ایمان کے ڈالے پڑے ہوئے ہیں۔ بولے کیوں بیٹا؟ بیٹھ جا ذرا آرام سے بیٹھ کر بول، کیا بات ہے؟ تو بولے حضرت وہ اللہ کو پکارے سب کے سب مارے گئے، اور ہم نے آپ کو پکارا ہم بچ گئے، اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہم کو کہ وہ اللہ کو پکارے پھر بھی مر گئے، اور ہم نے آپ کو پکارا ہم بچ گئے۔ تو حضرت نے کہا بیٹا آرام سے بیٹھ جا، دم لے لے، مسکرا کر فرمایا بیٹا بات اتنی سی ہے، انہوں نے اللہ کو پکارا اور تم نے مجھ کو پکارا، انہوں نے جب اللہ کو پکارا تو ایک انجان کا پکارنا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے آپ کے دوست ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ اظہر الدین، ماشاءاللہ محمد اظہر الدین، آپ کا نام کیا ہے؟ اویس۔ اظہر الدین اور اویس اگر دوست ہیں تو اظہر کیا کرتے ہیں، گھر کے دروازے کے باہر اویس بولتے، اویس ہو جاتا آ رہا ہوں اظہر۔ اماں بولتے بیٹا تو کیسا ہے؟ ماں پرانا بچپنے کا لنگوٹی آ رہے، اس کی آواز میں نے پہچانا گا ہے کہ نہیں؟ اور کوئی دوست آگے بولتا ارے آجا، تو 10-12 پھوکے پکایا تو ارے دیوی ہے، اس کی بھی آواز آئی، پہچان کے نہیں؟ کیوں؟ یہ آواز سنتے رہتے، توجہ ہے، یہ آواز سنتے رہتے، اسی لیے پہچان بھی لیتے۔ 1000 آدمی میں سے بھی اگر آپ کا باپ پکارا تو آواز پہچان لیں گے، ماں پکارے گی تو آواز پہچان لیں گے، بھائی پکارے گا تو آواز پہچان لیں گے۔ کیوں؟ یہ آواز آپ سنتے رہتے ہیں، اسی لیے سے اس سے آپ کو شناسائی ہے۔ تو اللہ کے اس ولی نے فرمایا دیکھ بیٹا جب مصیبت آئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اور انہوں نے اس سے پہلے کبھی اللہ کو پکارا نہیں۔ مصیبت آئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے سنا اور انسنی کر دی، اسی لیے کہ وہ آواز ہمیشہ نہیں جاتی تھی وہاں پر، اللہ کی بارگاہ میں وہ آواز انجان تھی، وہ جب گئی اللہ نے سن کر انجان مان دیا، اللہ نے ان کو نہیں بچایا۔ اور جب تم نے مجھے پکارا،
جب نے مجھ کو پکارا، میں نے اللہ کو پکارا، میں نے اللہ کو پکارا، اور چونکہ میری آواز ہر سانس کے ساتھ میرے رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، ہر سانس کے ساتھ میں میرے رب کا ذکر کرتا ہوں، تو میرا خدا میری آواز کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور میں جب عرض کرتا ہوں تو میری مانتا بھی ہے۔ تو نے مجھے پکارا، میں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے تجھے بچا لیا۔ یہی کانسیپٹ ہے طریقت کا دوستو۔ ہم غریب نواز اس لیے پکارتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے ہماری زبان، ہماری روح گناہگار ہو گئی۔ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے، جب کاما نہیں ہوتے، سنی مانوں کے کاموں پہ کعبہ بنتے، تینوں چلے پہ چلا کرتے، کاما نہیں ہوتے، اتنی بڑی داڑھی ہو جاتی، گھنٹے آ جاتے، کاما نہیں ہوتے، سنی اجمیر جا جاتے کام ہو جاتا۔ ارے یہ کیسا ہوئی؟ زمین کا سماتا ہو اجمیر جا کیا کیسا نہیں ہوتا، یوسف جا کیا کیسا نہیں ہوتا، بابا شرف الدین سرکار کے پاس گیا کیسا نہیں ہوتا، انہیں کیسا ہوگا تیرا کام، اتنا مشکل کام تھا۔ بولے غریب نہ بن رہے، ہم نہیں مانتے، ہم نے کہا دیوانے ایک بار جا کے تو دیکھ، تجھے پتا چلے گا کہ خواجہ کے دربار میں کیا ملتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ نے ضرور فرمایا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے شرائط پہ رکھی ہے، اللہ ظالم کی نہیں سنتا۔ آپ کو پتا ہے ہم نے اپنے نفس پر کتنا ظلم کیا، اگر غیروں پہ نہیں تو ہم ظالمین میں شمار ہوئے کہ نہیں؟ نبیوں نے فرمایا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم بھی تو ظالمین میں سے ہیں۔ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، رشتہ داروں پہ ظلم کیا، محلے والوں پہ ظلم کیا، پڑوسی پہ ظلم کیا۔ اللہ نے فرمایا میں ظالم کی دعا نہیں سنوں گا، میں ماں باپ کے نافرمان کی دعا نہیں سنوں گا، اس کی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ نے کنڈیشنز بتائے ہیں، حضرت اس کو بہتر جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح ہماری دعائیں جب قبول نہیں ہوتی، ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ جب اپنے نفسوں پہ ظلم کرے تو ان سے کہو کہ تمہاری بارگاہ میں آ جائے۔ یہ قرآن میں اب جب مدینے کو نہیں جا سکے، ہم نے پکار کر کہا یا رسول اللہ مدینہ بہت دور ہے، تو مدینے والے آقا نے گنبد خضرا سے صدا لگائی اور کہا اے دیوانوں مدینہ دور ہے تو کیا ہوا، میرے معین کا اجمیر تو تمہارے تم وہاں چلے جاؤ، وہاں پر یہی چلے پاؤ۔ خواجہ کے دربار میں مدینے کی کیفیت ملتی ہے۔ جو مدینے کو گئے ہیں میرے آقا کے شہر مقدس مدینے پاک کو جا کر آئے ہیں، اور جنہوں نے اجمیر دیکھا ہے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ جو کیفیت نانا جان کے روزے میں ہے وہ ان کے شہزادے کے دربار میں ہے، وہی سکون، وہی اطمینان۔ دیوانے جو ہیں مدینے پاک میں مسجد نبوی میں زیادہ نظر نہیں آئے، صحن میں نظر آئے۔ کیوں؟ گنبد خضرا کو تکتے رہتے۔ یہ گمان تھا کئی سال سے، یہ یقین ہے کئی روز سے، میرے دل سے گنبد سبز کا یہ رابطہ کوئی اور ہے۔ یہ جو تعلق ہے نا، اجمیر شریف چلے جائیے خواجہ کی چوکھٹ کو تکتے رہتے ہیں۔ کسی دیوانے نے کہا کون اس گنبد اقدس میں مکی ہے یا رب؟ اولیاء جس کے لیے بہر طواف آتے ہیں۔ تو یہ تعلق سرکار غریب نواز سے اپنا مضبوط رکھو، اور کب رکھو؟ سرکار غریب نواز ضرور توجہ فرمائیں گے آپ پر، ہم پر، سب پر کب فرمائیں گے؟ جب کم از کم ہم کرم فرمانے کی ایک آدھ کنڈیشن کو تو بھی پورا کر لینا ہے کہ نہیں؟ دیکھو کسی صاحب کے بچے ہیں، ہے کہ نہیں، روڈ پہ گرا ہوا ہے، آپ جا رہے دیکھ کے کتنی حالت میں نالی میں لوٹ رہا، موری میں لوٹ رہا، گندگی یہاں لگی، دیکھ کے بولتے تو کیسا گندا کام کر رہا۔ اس کے ساتھ میں ایک دوسرا بچہ ہے ہوتا صاف وائٹ کرتا پیجامہ پہنا ہوا، ٹوپی لگا ہوا، سرما لگا ہوا، اور اس کے ہاتھ جو ہے صاف ستھرا لباس ہے، تو آپ دیکھ کے بولتے کتنا پیارا بچہ ہے، یاد سب پہ ہاتھ رکھتے نہیں، کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا نیٹ کلین ہے، کتنا صاف ستھرا ہے، دیکھو اس کا لباس دیکھو، اس کی عادت دیکھو، اس کا ادب دیکھو، اندر سے بدماش ہوگا مگر دیکھ کے بولتے کتنا پیارا ہے، دیکھو منا بڑے سر پہ ہاتھ رکھ کے جاتے۔ تو ٹھیک اسی طرح ہم جب گناہ کرتے ہیں تو یوں سمجھے کہ ہم گندی نالیوں میں موریوں میں لوٹ رہے ہیں، تو اور یہ اللہ دیکھتے ضرور ہے لیکن ان کے قلب کو تکلیف ہوتی ہے۔ تھوڑی سی نماز پڑھ لو 5 وقت کی، اس کے بعد اپنے جسم کو اپنی روح کو صاف رکھو، جھوٹ بولنا دھوکہ دہی چھوڑ لو، پھر دیکھو تم خواجہ کو پکارو نہ کو پکارو، خواجہ کرم کرنے کو تشریف کرا۔ خدا کے تمہارے سر پر ہاتھ رکھے کہ میرے غریب نواز
بڑے غریب ہیں، اللہ نے ان کو غریب نواز بنایا ہے، وہ غریبوں کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے آئے ہیں، وہ محبتوں کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ غریب نواز کے غوث پاک کے سچے پکے غلام بننا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی اپنی زندگیوں میں سدھار لانے کی کوشش کیجیے، استغفار کی عادت ڈالیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اور مجھ سے رجوع کرتا ہے تو میں اس کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں، وہاں سے دیتا ہوں جہاں پر اس کو گمان بھی نہیں تھا۔ تو اپنی زبان کو کم از کم استغفار سے، درود سے ہمیشہ تر رکھنے کی کوشش کریے۔ پوری دن سلسلہ کو بھی میں تعلیم دیتا ہوں، کثرت سے درود، اب 1000 مرتبہ تو نہیں پڑھ سکتے، الف مرہ جسے کہتے ہیں، کم سے کم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہو جائے، چاہتے ہیں؟ اور یہ حضور نے کیا فرمایا، جو کثرت سے درود پڑھے گا میں اور وہ قیامت میں اتنے قریب رہے گا۔ اب چاہتے نہیں چاہتے حضور کے قریب، تو محدثین نے اور علماء کاملین نے، مشائخ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نام کثرت سے درود پڑھنے والوں میں لکھ دیا جائے تو کم از کم 313 مرتبہ تو روز درود پڑھیں۔ اتنا تو کر سکتے نا بھائی، 313 مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ یہی چند باتیں ہیں دوستوں جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، شاد نگر کا جو ماحول نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو 9-10 بجتے ہی شٹر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ موبائل فون جب سے آیا ہے یہ الگ الگ معاملات ہو گئے ہیں۔ اللہ اس کے بھی نقصانات سے ہماری قوم کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ اس کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ لاک ڈاؤن کے سلسلے میں کئی بچوں کو اینکیں لگ گئی ہیں، اور رات کا جاگنا اور یہ بےہودہ چیزوں کا دیکھنا، یہ اس کی وجہ سے مصیبتیں کم نہیں بڑھ رہی ہیں۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ پینڈیمک آیا، کورونا آیا، لوگ اللہ کی بارگاہ سے رجوع ہو جائیں گے، لیکن فرصت ہو گئی، اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، کام نہیں ہے، دکان نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، جس کو دیکھو منڈی نیچے۔ جب سے جیو آیا کسی کو جینے نہیں دے رہا، پہلے 1 GB میں ڈیٹا ختم ہو جاتا، جتنا چاہے لو، یہ سازش ہے، یہ مسلمانوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کی۔ آج بھی دیکھیں آندھرا والا 4 بجے رات کو اٹھتا تھا، آپ بھی اٹھتا ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی، کیوں؟ وہ جدوجہد کر رہا ہے۔ منجدہ وجدہ مولانا علی نے فرمایا کہ جو کوشش کرے گا وہی کامیاب ہو جائے گا۔ یہ کامیاب ہو رہے ہیں، ہے نا فرمان تو کیا ہوا، اللہ کے بندے ہیں، اللہ رسا الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، رب المسلمین نہیں پڑھتے، پڑھیے، اس سب کا رب ہے، جو کوشش کرا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جلد اٹھنے کی کوشش کریں، فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، نماز کے وقت آپ لوگ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ چند ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے معاشرے میں سدھار لا سکتے ہیں۔ اور دیکھو کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ تم اجمیر جاؤ تو خواجہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے، بولو چاہتے ہو کہ نہیں؟ تم بغداد جاؤ تو سرکار غوث پاک کو دیکھ کر مسکرائے، اور آپ ہر جمعرات کو میرے نبی کو خوش کر سکتے ہیں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، بڑا زبردست فارمولا، چاہتے کہ نہیں؟ بولو، ماں باپ کو خوش کرے تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے، حضرت کو خوش کرے، مولانا کو دیکھا حضرت میرے سے خوش ہو گئے، میرے پیرو مرشد میرے سے خوش ہو گئے۔ اگر کوئی امتی یہ چاہتا ہے کہ نبی کو خوش کرے، چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولو، سب بولو، رسول اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو سنو میری بات۔ میرے نبی نے فرمایا جمعرات، ہمارے پاس اس کی بڑی اہمیت ہے، اہل سنت ہے کہ نہیں؟ بڑی اہمیت ہے جمعرات کے دن فقیر آتے، جمعرات کے دن کھیر بنتی، جمعرات کے دن نیاز ہوتی۔ میرے پیر مرشد سرکار شہزادہ غوث اعظم فرمایا کرتے تھے بیٹا یہ جو اہل سنت کا مذہب ہے نا، یہ مشاہدے کا مذہب ہے۔ ہمارے پاس جو بھی کام ہوتا ہے حکمت کے ذریعے ہوتا ہے، بزرگوں نے اولیاء نے دیکھا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھ کر بتا رہے اور ہم کر رہے ہیں، اسی لیے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ مجلس میں حضور کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا کہ حیاتی خیر لکم، 3 مرتبہ کہ میری حیات تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ میرا جینا تو ظاہر سی بات ہے، حضور زندہ ہے، حضور باحیات ہے تو فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد فرمایا بیٹا بیٹھو، مماتی خیر لکم، مماتی خیر لکم، مماتی خیر لکم، میری موت تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ صحابہ بولنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا جانا ہمارے لیے خیر کا باعث ہے،
آج میرے پیر مرشد شہزادے غوث اعظم ہو گئے 6 مہینے گزر گئے، لیکن میں آج سمجھ میں آتی ہے میری بات کہ اللہ کی جو مصلحت ہوتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آج ان کے جانے کے بعد بھی ان کا فیضان زندہ ہے۔ ٹھیک ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ میرا جانا تمہارے لیے خیر کا باعث ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا؟ صحابہ پہلے تو بے نڈھال ہو گئے، روتے رہتے، جب ہوش میں آئے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا جانا ہمارے لیے خیر کا باعث کیسے؟ فرمایا دیکھو ہر جمعرات کو، سبحان اللہ، کہا ہر جمعرات کو میرے جانے کے بعد ایک فرشتے آئے گا اور آ کے میری امت کے اعمال کو مجھ پر پیش کرے گا، آگے کہے یا رسول اللہ فلاں امتی نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، خیرات کیے، صدقات کیے، اچھے کام کیے، تو اس نے فرمایا جب مجھے آگے کہا جائے گا کہ میرا فلاں امتی، آپ کیا سمجھتے ہیں حضور کے سامنے آپ کے اعمال پیش نہیں ہوتے، آپ کے نہیں ہوتے، آپ کے نہیں ہوتے، آپ کے ہر جمعرات کو میرے نبی کی فہرست آپ کے بارگاہ میں سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فلاں امتی نے حضور آپ کا نام جانتے ہیں، آپ کے باپ کا بھی نام جانتے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں یہ بھی میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں جب مجھے بتایا جاتا ہے کہ فلاں امتی نے نیک عمل کیا تو میں خوش ہوتا ہوں، اس کے بعد فرشتہ آ کر یا رسول اللہ فلاں امتی نے گناہ کیا، جھوٹ بولا، شراب پی، زنا کیا، فلاں کیا، توجہ ہے آپ حضرات کی طرف۔ تو حضور فرماتے ہیں اب دیکھیے اچھے عمل کے ساتھ حضور خوش ہو گئے، برے عمل کے ساتھ حضور کو غم ہونا چاہیے، غم ضرور ہوتا ہے، لیکن دیکھیں قربان جائے رحمت للعالمین کے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی فرشتہ آ کر جمعرات کو مجھ سے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اس امتی نے سارے ہفتے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، میرے نبی فرماتے ہیں میں فوراً سجدے میں چلا جاتا ہوں، میں سجدے میں چلا۔ اللہ نے ان دنوں کو اپنا دن فرمایا ہے کہ نہیں بتائیے؟ عرفہ ہو کہ بنا ہو کہ مزدلفہ ہو، یہ غیر اللہ کے دن ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آج کا جو دن ہے خواجہ خواجگاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی چھٹی مبارکہ کا دن ہے۔ یہ وہی دن ہے جس دن اللہ اپنے مقرب بندوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آج اجمیر کی دھرتی میں میرا خواجہ اللہ کی رحمتوں میں نہا رہا ہے، آج تم اس کو پکارو، وہ وہاں سے دعا لگائے ہوئے ہیں، وہ اگر ہاتھ اٹھا کر شان نگر والوں کے لیے دعا کر دے تو کوئی مصیبت نہیں رہے گی، کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر بگڑی ہوئی بن جائے گی، بشرطے کہ سچے دل سے غریب نواز کو صلاح لگائی جائے۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، آپ کے جذبے ایمانی کو سلامت رکھے، رات میں بیٹھنے کو سلامت رکھے، پروردگار آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عطرت طیبہ اہل بیت اطہار باوفا صحابہ اکرام جو میرے نبی کے جانثار رہے ہیں ان کے وسیلے تصدق سے دعا ہو، مولا خواجہ ہند کا ہمیں صدقہ عطا فرما، غوث اعظم کا ہمیں صدقہ عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گناہگار امت پر کرم فرما، اولاد کے ذکر کے صدقے تصدق اے باری تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں خوب برکتی عطا فرما، مولا جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، جو باعمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما، مولا جو بے نماز ہیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے صدقوں میں شوق و ذوق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار و متقی پرہیزگار بنا۔ یا اللہ ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، اور جن کے والدین اس دار فانی سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ دین میں انہیں جگہ عطا فرما۔ مولا جو بچے پڑھتے ہیں ان کو علم کا شوق و ذوق عطا فرما، اور جو امتحانات لکھ رہے ہیں ان کو کامیابی سے ہمکنار فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ مولا کسی کا محتاج نہ بنا، تیرا محتاج بنا کر رکھ، مولا کسی کا سائل نہ بنا، تیرا سائل بنا کر رکھ۔ مولا ہمیں اپنے حبیب کے صدقے پروردگار جو بچیاں گھروں میں رشتے کے قابل ہمارے بیٹی ہیں مولا ان کا نیک نصیبہ فرما۔ سیدات النساء والعالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے انہیں خوشگوار
ازدواجی زندگی عطا فرما مولا نوجوانوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما مولا ان کو وقت برباد کرنے سے بچا مولا ان کو غیر کے کاموں پر لگا دین متین کی خدمت ان سے لے تیرے نبی کے دین کی خدمت کا انہیں موقع عطا فرما ہماری جان مال عزت و آبرو کی خواجہ ہند کے صدقے حفاظت فرما مولا ہمارے جو بزرگ یہاں پہ تشریف فرمائیں حضرت منور علی شاہ صاحب پنڈا میں ان کے لیے بے دعا کو ان کی پروردگار ان کو صحت و عافیت عطا فرما تندرستی و توانائی عطا فرما ان کی عمر میں ان کی آل میں ان کی اولاد میں ان کے مقام میں ان کے رتبے میں خوب برکتیں عطا فرما میں مسجد کے خطیب و امام صاحب کے لیے بھی دعا ہوں کہ سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر اللہ کے دل کی خدمت کر رہے مولا ان کی بھی خدمت کو قبول فرما دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی عطا فرما یہاں جتنے حاضر ہیں باری تعالیٰ غوث اعظم کے در کی خیرات انہیں عطا فرما پیران پیر کے در سے بٹنے والے صدقات سے ان کے دامن کو بھر دے ہر عرض کو خواجہ ہند کے صدقے پوری فرما جتنے حاضرین ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما جائز تمناؤں کو پوری فرما ان کی آرزوؤں کو پوری فرما آج کے اس جلسے کو منعقد کرنے میں نوجوانوں نے دامے درمے قدمے سمنے جو حصہ لیا ہے مولا ایک 70 ہزار گنا بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ اپنے اجر و ثواب عطا فرما اس بستی کے رہنے والے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اس خطے کے رہنے والے مسلمانوں کے رزق میں عمر میں حال میں کاروبار میں تجارت میں خوب برکتیں عطا فرما یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا وجب شکر علینا ماذا للہ الہی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اللہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلی اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفیٰ ما جاء الا مصطفیٰ ما جاء الا رحمة للعالمین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ السلام علیکم یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ وعلى آلک وأهل بیتک وأزواجک وأصحابک وذریتک یا نور من نور اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سحل لنا اشکالنا فسحل یا الہی کل شعب بحرمت سید الابرار سحل نادی علی المظہر العجائب تجد عونا لك في النوائب كل هم وهم سينجلي بعزتك يا الله وبنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي يا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ
اللہ المدد باذن اللہ مدد فی سبیل اللہ بحق لا الہ الا اللہ رسول اللہ